محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشی خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و برائی اس اللہ رب العالمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما، مدبر انسجا کے لیے لائق و زیبا ہے، اسی کے لیے سزاوار ہے جو ہمارا خالق و مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، جس نے ہم لوگوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا اور ہم پر احسان عظیم کیا، امت محمدیہ میں بنا کر پیدا فرمایا اور اپنی عبادت و بندگی کا شرف ہمیں بخشا اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن جیسی مقدس کتاب نازل فرمائی۔ بیش بہا درود و سلام اللہ رب العزت کے تمام برگزیدہ انبیاء و رسل کے اوپر، خصوصیت کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے لیے رشد و ہدایت بنا کر بھیجے گئے، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے روبرو قرآن کریم کی سب سے عظیم سورۃ الفاتحہ کا آخری حصہ تلاوت کیا ہے۔ گفتگو میں آگے بڑھنے سے پہلے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ ایک مرتبہ ہم شروع سے آخر تک دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو پورے دنیا کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے ہمارے رب ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا اور ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ یہ سادہ سا ترجمہ۔ حاضرین کرام، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دعا مانگنے کا ایک مہذب طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے کہ تہذیب یہ نہیں ہے کہ کسی کے سامنے منہ کھولا اور کھولتے ہی اپنا مطالبہ پیش کر دیا، بلکہ تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ تم جس سے مانگ رہے ہو، جس سے دعا کر رہے ہو، جس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو، پہلے اس کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کی تعریف و توصیف کرو، اس کے احسانات کا اعتراف کرو، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی بزرگی کا اعتراف کرو، اس کے احسانات کو یاد کرو، اپنی توحید کا اقرار کرو، پھر جا کے اپنی بات اس کے سامنے رکھو۔ اس طریقے سے سورہ فاتحہ کے 3 حصے بنتے ہیں۔ پہلے حصے میں انسان اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے، اس کے احسانات کا اعتراف کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔
اس کی بزرگی کبریائی کو بیان کرتا ہے، اور ان تینوں آیتوں کے اندر عقیدے کو بھی ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد دوسرے حصے میں انسان اپنی توحید کو ذکر کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے ہمارے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اپنے جبین نیاز کے سارے سجدے ہم نے تیرے لیے مختص کر دیے، ہمارا سر جھکے گا تو تیرے سامنے جھکے گا، تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، ہم مدد مانگیں گے تو تجھ سے ہی مانگیں گے، تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگیں گے، تو ہی ہمارا پالن ہار ہے، تو ہی ہمارا پالنے والا ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، کارساز ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے حصے میں انسان اللہ رب العزت کے سامنے اپنا مطالبہ رکھتا، جس میں منہج حیات کو ذکر کیا گیا کہ ہم اپنی زندگی کس راستے پر گزارے، اسی کی دعا اللہ رب العزت سے انسان کرتا ہے اور کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ انسان قرآن کی سب سے عظیم سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے دنیا کی سب سے عظیم نعمت، دنیا کی سب سے عظیم دولت، دنیا کی سب سے عظیم شے اللہ سے مانگتا ہے، وہ ہے نعمت ہدایت، ہدایت کی نعمت مانگتا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، اتنی نعمتیں انسان کو اللہ نے دی ہے کہ اگر انسان اللہ کی اس نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو تو کبھی نہیں گن سکتے۔ دنیا میں ایسی مشین آج تک نہیں بنی جو اللہ کی نعمتوں کو گن کے دکھا دے، کہ اللہ کی ایک نعمت کے بھی اندر کئی نعمتیں ہوتی ہیں۔ تو تمام نعمتیں اللہ نے انسان کو دی، ان نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہدایت کی نعمت۔ آپ کے پاس دولت ہو، آپ کے پاس شہرت ہو، طاقت ہو، قوت ہو، حسب آپ کے پاس عہدہ ہو، منصب ہو، دنیا کی تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہے، لیکن اگر آپ ہدایت کی نعمت سے محروم ہیں، ہدایت کی دولت سے آپ محروم ہیں، تو آپ دنیا کے سب سے فقیر اور کلاش اور مفلس انسان، سب سے کمزور انسان ہے۔ لیکن اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، آپ کی زندگی دکھوں سے بھری ہوئی ہے، آپ فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہے ہو، آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، لیکن اگر آپ ہدایت کی نعمت سے مالا مال ہیں، آپ کے پاس ہدایت ہے، تو دنیا میں سب سے عظیم اور سب سے امیر آدمی ہے، سب سے دولت مند آدمی ہے۔ اور یاد رکھیے دنیا میں سب سے عظیم دولت ہدایت ہے، اور سب سے عظیم ہدایت توحید ہے۔ سب سے عظیم ہدایت توحید کی ہدایت ہے، اور توحید کی ہدایت کے بغیر، توحید کے بغیر انسان صراط مستقیم پر اپنا ایک قدم نہیں رکھ سکتا، ایک قدم آگے نہیں چل سکتا۔ اگر یہ ہدایت آپ کو ملی ہوئی ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو سمجھیے آپ دنیا کے سب سے امیر آدمی ہیں۔ ہدایت کا ایک مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانا، اور ہدایت کا ایک مطلب ہوتا ہے راستہ چلانا۔ راستہ دکھانا اور راستہ چلانا، اس کو ہدایت ارشاد کہتے ہیں۔ آپ کو راستہ معلوم نہیں تھا، کسی نے بتا دیا کہ یہ راستہ فلاں طرف جاتا، اس کو ہدایت ارشاد کہتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، عربی میں یہاں الہ استعمال ہوتا ہے، لیکن ایک ہے ہدایت، ایک ہے راستہ پر چلانا۔ تو جب چلانا یعنی آپ کو راستہ معلوم ہے لیکن آپ اس پر چلنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو وہاں لام ذکر ہوتا ہے عربی میں، کہ آپ کو کسی نے گاڑی میں بٹھایا اور آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دیا، تو وہاں لام ذکر ہوتا ہے عربی میں۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے کہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے، انسان کی منزل جنت ہے، جنت میں جب انسان پہنچے گا، منزل پر جب پہنچتا ہے تو لام استعمال ہوتا ہے عربی۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا،
کہیں گے اللہ تو نے ہمیں ہمیں منزل تک پہنچا دیا. جنت میں پہنچنے پر جنتی کہیں گے ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تو وہاں لام ذکر ہوتا ہے، لیکن جہاں متعدی بنفسہ ہی ہدایت ذکر ہو وہاں حرف جر نہیں آتا ہے. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. قرآن میں یہاں کہہ رہا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. یہاں الہ حرف جر نہیں ہے، نہ لام حرف جر ہے. متعدی بنفسی ہدایت بمعنی ایصال الی المطلوب ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اے پاک پروردگار عالم ہمیں صرف صراط مستقیم کے راستے پر چلا ہی نہیں بلکہ ہمارا ہاتھ پکڑ اور ہمیں منزل تک پہنچا دے، ہمیں منزل تک پہنچا دے. یہ مانگ رہا ہے انسان اللہ سے. تو ہم نے سورہ فاتحہ عظیم سورت کے اندر اللہ سے عظیم ہدایت مانگی. عظیم نعمت اور ہدایت کی نعمت ہے وہ اس راستے پر صراط مستقیم پر چلنے کی. آج ہم موبائل کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں. کہیں اگر ہم جاتے ہیں تو اپنے موبائل کے اندر لوکیشن لگاتے اور گوگل کے ذریعے سے ہم راستہ تلاش کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات گوگل صحیح نہیں ہوتا، آپ کو بھٹکا دیتا ہے، آپ گمراہ ہو جاتے ہیں، راستہ بھٹک جاتے ہیں. گوگل ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا جو آپ کو راستہ بتائے. یہ ہمارے ساتھ بھی ہو چکا. ایک راستہ 4 کلومیٹر آگے سے ٹرن لینا تھا، 4 کلومیٹر پہلے ہی گوگل نے بتایا اور آگے کھائی نظر آئی، گاڑی کھائی میں گرنے سے بچ گئی. تو گوگل ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا ہے. اب اگر آپ کو معلوم ہے کہ فلاں راستہ یہ راستہ فلاں جگہ جاتا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اس راستے پر چلا ہے. اگر کوئی اس راستے پر چلا ہوگا اور چل کر آیا ہوگا تو وہ آپ کو برابر بالکل صحیح بتائے گا کہ راستہ جاتا ہے. تو جب ہم نے اللہ سے مانگا اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ جس راستے کی طلب ہم آپ سے کر رہے ہیں اس راستے پر کوئی چلا ہے کہ نہیں چلا. اللہ مجھے اس راستے کے نشیب و فراز بتلا دے، مجھے پتا چلے کہ اس پر کوئی چلا ہے کہ نہیں چلا. تو اللہ کہتا ہے میں اس راستے کے نشیب و فراز بتا رہا ہوں. اس راستے پہ کون چلا ہے تو اللہ اس سوال کا جواب بندے کے دیتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذین انعمت علیہم یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جس پر اللہ کا انعام ہوا. اللہ کے انعام یافتہ لوگ اس راستے پر چلے ہیں. اور اس کی تشریح آپ سورہ نساء کی غالباً آیت نمبر 69 ہے، اس کو آپ تشریح کر لیجئے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یہ 4 کیٹیگریز ہے، 4 کیٹیگریز ہے یہ کہ نبیوں کا راستہ ہے، یہ صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ، نیکوکاروں کا راستہ. تو جب اللہ سے انسان کہتا ہے اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے تو گویا وہ اللہ رب العزت سے اس راستے کو طلب کر رہا ہوتا ہے کہ جس راستے پر نبی چلے ہیں، جس راستے پر صدیقین چلے ہیں، جس راستے پر شہداء چلے ہیں، جس راستے پر صالحین اور مومنین چلے. اللہ سے کہتا ہے مجھے نبیوں اور صدیقین، صالحین اور شہداء کے راستے پر چلا، اس راستے پر چلا. جی. اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بالکل ظاہر کر دیا کہ یہ راستہ انعمت علیہم کا راستہ ہے، جس پر اللہ کا انعام ہوا. تو اللہ رب العزت نے یہ ظاہر کیوں کیا؟ یہ ظاہر اس لیے کیا، امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ اس لیے اللہ رب العزت نے اسے ظاہر کیا، اس کے 2 فائدے انسانی زندگی میں آتے ہیں. پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی راستے پر جا رہے ہیں اور آپ 2 فائدے ہوتے. پہلا انسان کی وحشت دور ہو جاتی، خوف. اور دوسرا فائدہ آدمی چل کر اس راستے پر کون چل رہا اسے معلوم ہوتا ہے، اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے. اگر آپ کسی راستے پر چل رہے
آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس پر کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، آپ ڈر جائیں گے، چاروں طرف دیکھیں گے، اس میں کیا ہوگا کہ آپ کی جو رفتار ہے وہ سلو ہو جائے. لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ میں جس راستے پر جا رہا ہوں آگے بہت سارے لوگ جا رہے ہیں، تو آپ تیز ہو جائیں گے کہ تاکہ میں تیزی میں چل کے ان لوگوں کو ساتھ پکڑ لوں، آپ کا ڈر ختم ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اے اس راستے کے سالک، اس راستے پہ چلنے والے، تجھے ڈرنا نہیں چاہیے، تجھے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. جس راستے پر چل رہا ہے تو وہ اس پر اکیلا نہیں ہے، اکیلا نہیں ہے. وہ آگے دیکھ نبی جا رہے ہیں، وہ آگے دیکھ صدیقین جا رہے ہیں، آگے دیکھو شہداء جا رہے ہیں، آگے دیکھو صالحین جا رہے ہیں. تمہاری رفتار تیز ہو جانی چاہیے، تم جلدی سے تیزی میں چلو اور ان کا ساتھ پکڑ لو. تو فرماتے ہیں ابن قیم ففیہ علاج وحشت التفرد، اس میں علاج ہے اس بات کا کہ انسان کے دلوں میں تنہائی کا جو ڈر ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے. بہت پیارا نقطہ ہے، بہت پیارا پوائنٹ ہے یہ. اب سوال یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس راستے پر چل کر پائیں گے؟ تو یہ وہی راستہ ہے، اس پر چل کر ہی اللہ ہم کو ملے گا. اس راستے کے علاوہ دنیا کا کوئی ایسا راستہ نہیں جس پر چل کر انسان اللہ کو پالے. اللہ اسی راستے پر ملے گا، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی راستہ نہیں ہے جس پر اللہ مل جائے. کیونکہ سورہ ہود میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، ہود علیہ السلام کا پورا خطبہ ہے اور وہ خطبہ اسی آیت پر ختم ہوتا ہے جس کو اللہ نے نقل کیا سورہ ہود میں. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ان ربی علی صراط مستقیم، کہ بے شک میرا رب صراط مستقیم پر. جب اللہ صراط مستقیم پر ہے تو رب اسی راستے پر چل کے ملے گا، اس کے علاوہ کسی اور راستے پر اللہ نہیں مل سکتا، کیونکہ اللہ صراط مستقیم پر ہے. نبی کی معرفت چاہیے، اسی راستے پر چلنا، توحید کا اسی راستے پر چلنا، منزل اسی راستے پر چل کر ملے گی. اللہ نے نبی کو بھیجا اسی راستے پر لا کر چلانے کے لیے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ کہتا کہ اے نبی آپ اسی راستے کی ہدایت لوگوں کو دیتے. قرآن کو اللہ نے نازل کیا اسی راستے پر انسانوں کو لانے کے لیے. سورہ ابراہیم میں اللہ کہتا الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ضلالت سے نکال کے نور کی طرف لے جائے. من الظلمات، ظلمات سے، اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیے، اللہ کی اذن سے اس راستے کی طرف جو عزیز حمید کا راستہ ہے. اللہ رب العزت نے اپنی ایک صفت عزیز اور حمید صراط مستقیم کے ساتھ ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ اگر تم، عزیز کے مطلب غالب، حمید کے مطلب ستودہ صفات، تعریف کے قابل. دنیا میں نہ آج ہماری تعریف ہے، تعریف کے قابل ہے، نہ ہم عزت میں ہیں. اللہ کہتا ہے اگر عزت چاہتے ہو، بلندی، سربلندی چاہتے ہو، تم سریا پر پہنچنا چاہتے ہو، ذلت سے نکلنا چاہتے ہو، تعریف یافتہ بننا چاہتے ہو، کہ تمہاری تعریف دنیا کے اندر، تمہارا غلبہ ہو، سیدھے سے اس راستے پر آ جاؤ. یہ راستہ اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں دے گا، اور اللہ ایسا دے گا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یاد رکھیے مسلمانوں، صراط مستقیم کی پہچان کیا ہے؟ صراط مستقیم کی پہچان کیا ہے؟ صراط مستقیم کی پہچان اللہ نے قرآن میں بتا دیا، نشانات بتا دیے. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ نے پہچان بتا دیا قرآن کے اندر کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو چیز وحی کی گئی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے، آپ صراط مستقیم پر ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی دو چیزیں کی گئی تھی، ایک وحی مطلوع قرآن ہے اور ایک وحی غیر مطلوع حدیث ہے. اب معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، قرآن و حدیث، قرآن اور حدیث کو انسان مضبوطی سے پکڑ لے وہ صراط مستقیم پر ہے. جو قرآن و حدیث کو چھوڑ کے زندگی گزار رہا ہے وہ صراط مستقیم پر نہیں. معلوم ہو گیا کہ صراط مستقیم اصل میں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کا نام ہے. یہی تو بیلنسنگ ہے، یہی تو بیلنسنگ ہے. اسلام کے اندر بیلنسنگ ہے، ڈس بیلنسنگ نہیں ہے. تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر، بالکل بیلنس.
اور بیلنسڈ والا راستہ یہی ہے صراط مستقیم جو متعین ہے، اللہ رب العزت نے جسے متعین کر دیا، یہ پہچان ہے کہ یہ راستہ متعین ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں کہہ دیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میرا سیدھا راستہ ہے، علماء نے لکھا کہ راستہ متعین ہو گیا، اب انسان کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کر سکتا کہ فلاں راستے پر چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے، فلاں راستے پر چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نہیں، کامیابی تمہیں اسی راستے پر چل کے مل سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور راستے پر چل کر کامیابی نہیں مل سکتی ہے، کیونکہ سارے راستے اس کے علاوہ سب کے سب جہنم میں جانے والے راستے ہیں، سارے راستے شیطانی راستے ہیں۔ یہ سیدھا راستہ، جیسا کہ صحیح حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ آپ نے لکیریں کھینچی، بیچ والی لکیروں پر انگلی رکھے، یہی آیت آپ نے پڑھی کہ یہ میرا سیدھا راستہ۔ تو اللہ نے جب کہہ دیا تو راستہ متعین ہو گیا۔ اب اگر وہ کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کے راستے سے ہٹ گیا، یعنی اس راستے سے ہٹ گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بچ نہیں سکتا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا، چونکہ اگل بگل والے جتنے بھی راستے ہیں وہ ڈس بیلنسنگ ہے، وہ بیلنسڈ راستہ نہیں۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کر رہے ہیں نا، انعمت علیہم کے راستے پر چلا اور ان کے راستے پر نہ چلا، غیر المغضوب علیہم جن پر تیرا غضب ہوا۔ غضب اللہ پاک کس پر ہوا؟ یہود پر ہوا۔ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہے۔ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، صحیح ابن حبان کی حدیث میں عدی بن حاتم سے مروی کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہود ہے، ولا الضالین سے مراد نصارہ، ولا الضالین سے مراد نصارہ۔ یہودیوں کو پر اللہ کا غضب کیوں ہوا؟ اور انسان اللہ سے کہتا ہے مجھے ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا۔ کیوں؟ اللہ کا غضب اس لیے ہوا عرف الحق ولم يعملوا بمقتضى، ان کے پاس علم تھا، حق کو جان لیا تھا، عمل نہیں کیا، اس لیے اللہ کا غضب ہوا۔ اور یہودی نصرانی جو تھا، ہم الذین لم يعرفوا الحق البتہ، جس نے حق کو سری سے جانا ہی نہیں، بغیر علم کے عمل کر رہا تھا۔ ان کے پاس عمل تھا، علم نہیں تھا، اس کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا۔ لہٰذا اسی لیے امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ بے عمل عالم یہود کی طرح ہے، بے علم عامل نصارہ کی طرح ہے، کہ آپ کے پاس علم ہے اور عمل آپ نہیں کرتے تو اللہ کا غضب آپ پر نازل ہوگا، یہودیوں کی کیٹیگری میں آپ جائیں گے۔ اور اگر آپ عمل کر رہے ہیں بغیر علم کے اور علم صحیح نہیں ہے اور بغیر دلیل کے، تو یاد رکھیے آپ نصارہ کی کیٹیگری میں جائیں گے، آپ نے حق کو سرے سے پہچانا ہی نہیں۔ تو یہ جو راستہ، جو دونوں راستہ ہے، یہ گڑبڑ ہے، ڈس بیلنسنگ ہے، لہذا یہ دونوں راستے جہنم کی طرف جاتے ہیں، سیدھا بیچ والا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ اب سوال یہ کہ اس راستے پر ہمیں چلنے سے کوئی روک رہا ہے، اس راستے پر چلنے سے ہمیں کوئی روک رہا ہے، تو ہمیں روک رہا ہے ہمارا ازلی دشمن شیطان، وہ ہمیں روک رہا ہے۔ اور کمال کی بات ہے کہ آج انسانوں کو پتہ نہیں چلا کہ راستہ ایک ہے اور یہی منزل جنت تک جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ راستہ بہت سارا ہے، منزل ایک ہے۔ ارے راستہ ہی ایک ہے اور منزل بھی ایک ہے۔ جب ہمارا رب ایک ہے، قرآن ایک ہے، اسلام ایک ہے، ہماری نمازیں ایک ہے، سب چیز ایک ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے، جنت ایک، جہنم ایک، راستہ بھی ایک ہے، اللہ نے متعین کر دیا ہے، تو راستہ ایک ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا، اور منزل بھی ایک ہے۔ اگر راستہ ایک نہیں ہوتا تو شیطان کئی راستوں پر جا کے بیٹھتا، لیکن شیطان کو بھی معلوم ہے کہ راستہ ایک ہے جس پر چل کر کامیاب بھی انسان ہوگا، اسی لیے وہ وہی راستے پر بیٹھ گیا جا کر۔ آپ قرآن پڑھیے نا، شیطان کو جب راندہ درگاہ اللہ رب العزت نے کیا، بھگایا جنت سے، اللہ کی بات نہیں مانی، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا آدم کو، کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تکبر میں آ گیا، اللہ نے بھگا دیا، جاؤ تم ملعون ہو قیامت تک کے لیے۔ تو اس نے کیا کیا؟ قال رب فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ کیا کہا شیطان نے؟ اے ہمارے رب، تو نے اس آدم کی وجہ سے مجھے گمراہ کر دیا،
گمراہ کر دیا، لہذا میں تیرے صراط مستقیم پر جا کر بیٹھ جاؤں گا، تیرے صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر جا کر بیٹھ جاؤں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کو بھی معلوم ہے کہ راستہ ایک ہے، راستہ ایک ہے، اسی لیے وہ ادھر ادھر نہیں بیٹھا، بیچ والے راستے پر جا کر بیٹھ گیا، صراط مستقیم پر۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ شیطان کھڑا نہیں ہے، بیٹھ گیا جا کر، اس لیے کھڑا اس لیے نہیں ہے کہ آپ کسی راستے پر اگر جا رہے ہوں، آپ کا دشمن سامنے کھڑا ہو، آپ دور سے دیکھ لیں گے کوئی کھڑا ہوا، لیکن اگر کوئی گھات لگا کے بیٹھ گیا، اچانک حملہ کرے گا، آپ چتر بتر ہو جائیں گے۔ تو شیطان بھی اسی طرح بیٹھ گیا راستے پر اور گھات لگا کے، اور اس گھات کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ تو شیطان نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، ایک بار حملہ کریں گے۔ جی گھات کا بھی ذکر اللہ نے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، کوئی شکر گزار، آپ کسی کو شکر گزار نہیں پاؤ گے، کساد کو ناشکرہ بنا دیں گے۔ اور علماء نے شاکرین کی جو تفسیر ہے توحید سے کی ہے کہ اللہ تو کسی کو موحد نہیں پائے گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر موحدین، کسی کو تو توحید پر نہیں پائے گا، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی ہدایت وہ ہدایت توحید ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا شکر ہے وہ توحید ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی ناشکری وہ شرک ہے۔ جی اور آپ دیکھ لیجیے کہ آج دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت شرک میں ہے، اکثریت شرک میں ہے، اکثریت توحید سے کے راستے سے ہٹی ہوئی۔ دنیا کی اکثر جماعتیں آج مسلمانوں کی یا تو یہود کے راستے پر ہے، علم ہے عمل نہیں، یا نصارہ کے راستے پر ہے، عمل ہے لیکن بغیر دلیل عمل کر رہا، بیچ کا راستہ بڑی بے نیازی کے ساتھ لوگوں نے چھوڑ دیا۔ جو جنت کی طرف جاتا ہے، جو سیدھا راستہ اللہ نے جسے بتایا، اسے تو بڑی بے نیازی کے ساتھ چھوڑ کے انسان چل رہا۔ کامیابی کہاں سے ملے گی؟ کامرانی کہاں سے ملے گی؟ بلندی کہاں سے ملے گی؟ سراج سریا پر انسان مقیم کیسے ہوگا؟ جب اس راستے پر چلے گا تبھی جا کر اس راستے پر کامیابی ملے گی اور مقیم ہوگا۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ راستہ بڑا ہی سیدھا ہے، یہ 5 علامتیں اس راستے کی پہچان ہے کہ یہ سیدھا ہوگا، قریب ہوگا، بالکل بالکل قریب ہوگا، متعین ہوگا، اس پر بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگی، یہ سب علامتیں ہیں اس راستے کی۔ موصل الی المقصود ہوگا، منزل تک پہنچا دینے والا، راستہ سیدھا ہوگا، موصل الی المقصود ہوگا، منزل تک پہنچا دینے والا ہوگا، قریب ہوگا بالکل بہت قریب۔ جو لائن اگر دنیا کا سب سے چھوٹا لائن اگر کھینچا جائے تو جو لائن جتنی سیدھی ہوگی اتنی قریب ہوگی اور اتنی چھوٹی ہوگی۔ صراط مستقیم ویسے ہی، انسان یہ نہ سمجھے کہ کیسے چلو، یہ اللہ کہتا تم چلو گے جنت میں پہنچ جاؤ گے، اتنا قریب، اتنا چھوٹا اور اتنا سیدھا راستہ ہے۔ یہی امام ابن قیم نے لکھا۔ اور چوتھی صفت کہ اس پر بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگی، اور 5ویں صفت یہ متعین ہے راستہ۔ اللہ نے کہہ دیا میرا راستہ، تو اس کے علاوہ دنیا میں کوئی دوسرا راستہ انسان بنا کر جنت تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا یہ راستہ بڑا عظیم ہے، اور انسان اسی کو اللہ رب العزت سے 17 مرتبہ اپنی نمازوں میں مانگتا ہے، فرض رکعتوں میں، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اتنی قیمتی دعا ہے یہ۔ تو اس دعا، اسی لیے بعض علماء نے لکھا کہ یہ فرض دعا ہے، اسی لیے نماز نہیں ہوتی سورہ فاتحہ پڑھے بغیر، اس لیے نماز نہیں ہوتی کہ یہ دعا چھوٹ جاتی ہے انسان سے، اسی لیے یہ فرض دعا ہے۔ جی اتنی عظیم دعا اللہ سے ہم مانگتے ہیں، ہدایت کی، سیدھے راستے پر چلنے کی، تو اس راستے کے بغیر کامیابی نہیں، کامرانی نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے پہچان بتا دیا، اور پہچان کیا، فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ اس قرآن اور سنت سے ہٹ کر اگر کوئی راستہ انسان اختیار کرتا تو وہ صراط مستقیم کی پہچان نہیں۔ قرآن اور حدیث ہی اصل، قرآن اور حدیث کے مطابق چلنا ہی اصل صراط مستقیم پر چلنا۔ اس کے علاوہ تیسری چیز آپ کو اگر نظر آتی ہے تو بتا دیجیے۔ یہی 2 چیز اللہ کے نبی نے تو یہی کہا تھا، ترکت فیکم امرین،
दो चीजें मैं छोड़ रहा हूं, तुम मजबूती से पकड़े और लन तजिल्लु, हरगिज गुमराह हो ही नहीं सकते, गुमराह हो ही नहीं सकते। और गुमराही का अपोजिट हिदायत होता है। कुरान और हदीस को पकड़ेगा वो गुमराह नहीं होगा, यानी हिदायत पर होगा। जो हिदायत पर होगा वो सिरात मुस्तकीम पर होगा, जो सिरात मुस्तकीम पर होगा वो जन्नत में जाएगा, उसे अल्लाह की मारिफत हासिल होगी, वो शैतान के रास्ते से बच जाएगा। लिहाजा ज़रूरत इस बात है, बहुत तफसीली गुफ्तगू इस मौजू पर हो सकती है, बहुत सारे नुकात हैं, बहुत सारे पॉइंट्स जिसे जिक्र किया जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये छोटी सी तफसील खुलासा जिक्र किया गया आखिरी आयत का आपके सामने। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी मोटी मोटी बातें आ गई, लिहाजा ज़रूरत इस बात की हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, कुरान सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को चलाएं, ताकि हम मरने के बाद इस रास्ते पर मरें, इस रास्ते पर मरें, ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारी जन्नत में हमें जगह दे सके, हम जन्नत के मुस्तहिक़ ठहर सके। आमीन। व आखिर दावाना।